یعنی کل عید تھی نا بعض علاقوں میں، ملک کے بعض علاقوں میں گزشتہ کل عید تھی، یعنی جمعرات کو عید تھی، اور عید کے دن بھی کل رات کو ان کو چاند نظر نہیں آیا. حالانکہ 30 کا چاند جو ہے نا وہ تو پوری دنیا میں ایک متفقن علیہ اصول ہے کہ وہ تو کھلی آنکھوں سب کو نظر آتا ہے. 29 کے چاند میں اختلاف ہوتا ہے، کسی کو آ رہا ہے کسی کو نہیں آ رہا. 30 کا تو بہرحال نظر آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اتنا باریک ہو کے نظر ہی نہ آ رہا ہو. لیکن خیر چل رہا ہے سب کچھ مارکیٹ میں، کیا کہہ سکتے ہیں. میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اللہ فرماتے ہیں بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. انسان انسانیت کی معراج پہ اس وقت پہنچتا ہے، دیکھو انسان کی جو مادی زندگی ہے نا، اللہ کی نظر میں اس مادی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیسی شکلیں ہماری، کیسے ہم بات کرتے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم، اللہ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو اس سے. اللہ یہ دیکھتا ہے ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم، وہ صرف 2 چیزیں دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل کیا ہے. اور آج ہماری نظر میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو کم ہے وہ عمل اور دل. ہم انسان کو تولتے ہیں اس کی دولت سے، اس کی عزت سے، اس کی شہرت سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کی صحت سے. اللہ کی نظر میں ترجیحات بالکل الگ ہے. اس کی مثال ہے جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ظاہر پرست، وہ ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے. دیکھو آپ پھل کی دکان پہ جاتے ہو تو کیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنے مصنوعی دکانوں پہ کیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ گھر میں ڈیکوریشن کے لیے اوریجنل کیلے نہیں لٹکاتے، گھر میں ڈیکوریشن کے لیے آرٹیفیشل کیلے اور آرٹیفیشل سیب رکھے جاتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے اٹریکٹیو اور خوبصورت لگتے ہیں. دیکھا ہوگا انگوروں کے گچھے لوگوں نے شو کے لیے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن وہ ایسے انگور ہیں کہ مکھیاں بھی ان کو لفٹ نہیں کراتی، نہ آپ کو اس میں سے خوشبو آئے گی. دور سے آپ اس کی طرف مائل ہو کے جاؤ گے تو صحیح کہ یار یہ کیا ہے، سیب ہے. میرے ساتھ ایسا 1-2 دفعہ دھوکا ہو چکا ہے. کسی کنٹری میں پتہ نہیں کسی کے گھر میں گئے تو اتنے وہ اوریجنل لگ رہے تھے بالکل، میں نے جا کے پکڑا ایسے تو پتہ چلا تو پلاسٹک کا سیب ہے. تو آرٹیفیشل کیلا، مصنوعی کیلا دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، مصنوعی سیب، مصنوعی خربوزہ بڑا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں، لیکن جب آپ قریب جائیں گے تو بھائی اس میں نہ خوشبو ملے گی نہ ذائقہ ملے گا آپ کو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو اس اوریجنل کو چھوڑ رہا ہے اور اس مصنوعی کو لے رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے؟ تو بیچنے والا پوچھے گا نا تم اس مصنوعی سیب کو، مصنوعی کیلے کو کیوں خرید رہے ہو؟ یہ جواب میں کہا یار دیکھنے میں یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. کہے گا بھائی تو ایسا کر، کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا. ڈیکوریشن کے لیے چاہیے تو لے جاؤ، کھانے کے لیے یہ والا نہیں چلے گا جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. کھانے کے لیے تو وہ اچھا لگے گا جو داغی دار ہو. ویسے جنرل نالج کی میں بیچ میں باتیں کرتا رہتا ہوں، سیب بھی وہ مزیدار ہوتا ہے جو داغی سیب ہوتا ہے. مالداروں کے چوچلے ہیں کہ خوبصورت سیب خرید کے پیسہ بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور بد ذائقہ سیب اٹھا کے لے آتے ہیں جس میں نہ رس ہوتا ہے، نہ ذائقہ ہوتا ہے، نہ انرجی ہوتی ہے، وہ پھسپھسا سا ہوتا ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑا بڑا. سیب وہ لیا کرے کاک کی گیند کی طرح، سر پہ مارو تو بندے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایسے کچ کر کے آواز ہے جب اس کو یوں کرے نا، کچ کر تھوڑا سا ہرا ہو. خیر یہ ٹوٹکے میں شروع کر دیتا ہوں بیچ میں. تو عقل مند آدمی کبھی بھی اس ظاہر سے متاثر نہیں ہوگا، وہ کہے گا جب یہ اس میں نہ وہ خوشبو ہے نہ اس میں کے اندر وہ ذائقہ ہے. تو انسان کو بھی تولنے کے، انسان کو بھی ناپنے کے مختلف طریقے ہیں. جانور کو ناپنے کا ایک ہی طریقہ ہے، گوشت کتنا ہے اس میں. ہر جانور کی ویلیو اس حساب سے لگائی جاتی ہے جس کے لیے قدرت نے اس کو بنایا. گدھا قیمتی ہے، کون سا گدھا قیمتی ہوگا؟ جو لوڈ زیادہ اٹھا لے گا، اس گدھے کو کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ بولیں قیمتی گدھا ہے، لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے. ابھی قربانی کے دن چل رہے ہوں گے، یہ بیل بڑا زبردست ہے، کون سا بیل اچھا ہے؟ اونچا ہو، گوشت ہو اس میں،
اس کو ہم کہیں گے یہ اچھا بیل ہے. تو ہر چیز کو تولا جاتا ہے اس کام کے حساب سے جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے. جانور کا کام ہے, گائے ہے تو اس کا کام ہے دودھ دینا, زیادہ دودھ دے گی اس کی قیمت زیادہ ہوگی. گدھے کا کام ہے سریا لاد کے لے کے جانا, وہ اگر سارے کام کر رہا ہے یہ کام نہیں کر رہا تو کسی کام کا ہے بھائی, تھوڑی کسی کام کا ہو گیا. تو ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس کے ذمے جو کام لگایا جاتا ہے نا, اور آسان مثالیں دے دیتا ہوں میں. آپ مزدور گھر میں لے کر آئے, اس کے ذمے آپ نے کام لگایا کنواں کھودو. اب کیا ہے, وہ کنواں نہیں کھود رہا, وہ باقی سارے کام کر رہا ہے. وہ تہجد پڑھ رہا ہے, رو رہا ہے, اس میں دعائیں مانگ رہا ہے, لیلۃ القدر میں پوری رات جاگا, آپ کی والدہ کی بھی خدمت کر رہا ہے, آپ کے ابا کی بھی خدمت کر رہا ہے. آپ کو ضرورت ہے کنویں کی, گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, پانی کی ضرورت ہے, اس کو فوکس نہیں کر رہا. آپ کی نظر میں اس مزدور کی ویلیو ہوگی؟ نہیں ہوگی ویلیو. جس کام کے لیے لائے تھے آپ کہتے بھائی میں دعائیں کروا لیتا ہوں مسجد کے مولوی صاحب سے, تو کرتا رہنا دعا, لیکن میں جو تجھے جس کام کے لیے لایا ہوں وہ دعائیں نہیں ہیں. وہ کیا کام ہے؟ وہ کنواں کھودنا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر کا کام علاج کرنا, آپ اس کے پاس گئے, اس نے آپ کو نصیحتیں شروع کر دی, بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا زکوٰۃ دیا کرو, مفتی طارق مسعود کی باتوں میں مت آیا کرو, 2 شادیاں 4 شادیاں, اور یہ کیا کرو وہ کیا کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی آپ سے میں آیا ہوں علاج کرانے کے لیے, کھانس رہا ہوں, بخار ہو رہا ہے, تھرمومیٹر لگاؤ چیک کرو. نصیحت کے پروگرام ہم علماء کے بیان میں جمعے کے دن جا کے سن لیتے ہیں. وہ ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی, ایک بھکاری آیا, کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. خاتون نے کہتے ہٹے کٹے ہوتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں میں نے پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا آپ سے, مجھے کن کن چیزوں پہ شرم آتی ہے, کن کن چیزوں پہ شرم نہیں آتی. یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ پیسے مانگے ہیں تو دے دو, نہیں تو چھوڑ دو. تو جس کے ذمے جو کام ہو, آپ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو جب ہوگی جب جو کام آپ نے اس کے ذمے لگایا آپ اس کو, وہ اس کام کو فوکس کر رہا ہے. پوری دنیا کا اصول ہے. کمپنیوں میں ایک اکثر واقعہ بتاتا ہوں, دبئی میں ایک ہمارے جاننے والے کو بڑے قابل تھے, لیکن ایک کمپنی میں جاب نہیں ملی داڑھی کی وجہ سے. وہ کوئی گورا تھا کمپنی کا اونر, اس نے انٹرویو کے لیے جو جاب کے لیے کسی بندے کو رکھا ہوا تھا, اس نے داڑھی دیکھی, پتہ نہیں فنڈامنٹلسٹ ہے یہ وغیرہ وغیرہ, ریجیکٹ کر دیا. جو کمپنی کا اونر تھا گورا, اس نے جب اس کی پورے ڈاکومنٹس دیکھے تو اس نے کہا تو بڑا قابل آدمی ہے, تو اس کو کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ جو انگریز تھا غیر مسلم, وہ پوچھ رہے مسلم سے, جو انٹرویو لینے والا مسلم تھا, بھائی اس کی تو سی وی بڑی مضبوط ہے, اس کو آپ نے کیوں مسترد کر دیا؟ کہ سر وہ داڑھی ہے اور تھوڑا مذہبی بہت زیادہ. تو اس نے کہا میں نے داڑھی سے کیا کرنا ہے یار, میری کمپنی کے کام کا آدمی ہے, تو مجھے داڑھی ٹوپی سے کیا لینا دینا. اس کو پھر کراچی فون کر کے جاب کے لیے بلایا ہے, جس کا واقعہ اس نے مجھے خود بتایا. گورے میں اتنی عقل تھی کہ بھائی داڑھی رکھے یا نہیں رکھے, میری کمپنی کے لیے جب یہ کام کا ہے تو مجھے اس کی داڑھی سے کیا لینا دینا. یورپ میں میرا سفر ہوا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جمعے کی نماز میں بعض دفعہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں. کمپنیوں کے جو مالکان ہیں, جو ہمارے مینیجر ہے, جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دیتا, کیونکہ جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو کمپنی کے کام میں نقصان ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو ان کو جمعے کی نماز سے کوئی نفرت نہیں ہے, ان کو اپنے کام سے مطلب ہے. تو تمہیں جمعے سے اس لیے نہیں روک رہے کہ ان کو جمعے سے کوئی نفرت ہے, وہ اس لیے روک رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ 1-1.5 گھنٹہ جمعے میں لگائیں گے ہمارا کام نقصان ہوگا. تو آپ ان کو یہ بولو کہ سر ہم جمعے کے دن گریوی میں 2 گھنٹے اضافے لگائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں جمعے کی 1 گھنٹے کی چھٹی دے دو, اور جو ہمارا آفس ٹائم 6 بجے یا 8 بجے ختم ہوتا ہے, جمعے کے دن 10 بجے ختم ہوگا, 1 گھنٹہ ہماری طرف سے گریوی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایسے ہوا بہت سے لوگوں کے ساتھ, ان کو چھٹی ملی پھر, اور پھر انہوں نے کہا 2 گھنٹے بھی نہیں, بس 1 گھنٹہ جو آپ نے وہاں لگایا 1 گھنٹہ ادھر لگا دو. تو عقل مندی کی بات ہے کہ آپ کو جو کام لینا ہے, کسی شخص کو بھی تولا جاتا ہے اس کام کی وجہ سے جو کام اس کے ذمے لگا ہے. اگر وہ اس کام کو پورا کر رہا ہے تو اس کی ویلیو ہے, وہ اس کام کو پورا نہیں کر رہا تو آپ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. آپ نے شادی کی, آپ کی بیگم جو ہے وہ بہت زبردست ڈاکٹر ہے, بڑی پروفیشنل اور بلکہ سائنٹسٹ ہے, اور وہ ناسا میں بڑی اچھی, وہ بھی مارس پہ سیارہ بھیجنے کے لیے اسی کو بھیجا جا رہا ہے کہ یہ پائلٹ بن کے جائے گی اس میں, لیکن سارا دن وہ غائب رہتی ہے, پورا ہفتہ غائب. 1 مہینے کے بعد آپ کی وہ بھی ملاقات مریخ پہ ہو رہی ہے اس سے, کہیں وہیں بلا لیا اس نے, خلا میں آ جاؤ فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آپ بولو گے بھائی میں تیری کوالیفیکیشن کا مجھے کیا فائدہ,
بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ وہ کہہ رہی میں اتنی بڑی سائنٹسٹ، دیکھو میری قابلیت دیکھو. آپ کہو گے باپ سلوٹ آپ کو، آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، لیکن میں نے بیگم بنا کے غلطی کر لی ہے آپ کو. بیگم وہی ہوتی ہے جو زمین پہ رہے. کیا خیال ہے؟ زمین پہ رہتی، گھر میں میری اماں کی خدمت کر لیتی، میٹرک پاس ہوتی، اماں کی خدمت کر لیتی، مجھے سنبھال لیتی، وقت پہ چائے بنا کے دے دیتی. میں ذرا مصروف آدمی ہوں، بزی ہوتا ہوں، تو مجھے چائے پانی ٹائم پہ مل جائے، بچے کچھ پیدا کر لیتی، بڑھاپے میں کام آ جاتے. یہ ناسا والے بڑھاپے میں میرے تھوڑی کام آئیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ پینشن بھی تجھے ملے گی، مجھے تھوڑی ملے گی. حالانکہ اس کا بڑا مقام اور بڑا عزت اور مرتبہ، لیکن آپ کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی؟ بولو نا کیا ہو گیا. اسی طرح میاں کے کبھی یہی حال ہے. میاں جی بہت بڑا آفیسر ہے اور سمجھو صدر وزیر اعظم بن گیا، بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا، بیگم کو نان نفقہ نہیں دے رہا، وہ نہ ٹائم دے رہا ہے، نہ خرچہ دے رہا ہے، نہ ٹائم دے رہا ہے. بیگم کہے گی کہ آپ میرے خرچے نہیں پورے کر رہے، مجھے ٹائم نہیں دے رہے. آپ کو تجھے پتہ نہیں ہے میں ہوں کون؟ بہت بڑا آدمی ہوں، جا کے جمشید سے پوچھ، وسیم سے پوچھ، غفار سے پوچھ، ستار سے پوچھ کیا مقام ہے میرا، یا میں بہت بڑا مفتی ہوں، لوگوں سے پوچھ کتنی دور دور سے آتے ہیں بیان کرنے کے لیے، بیان سننے کے لیے، فلاں سے پوچھ فلاں. وہ کہے گی بھائی کیا کرنا ہے میں نے پوچھ کے، میرے کس کام کے. تو اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے. بچہ بہت ہی بڑی فلم ہے، بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا، ان کو ٹائم نہیں دے رہا، تو ابا کہیں گے بیٹا تو ساری دنیا کے لیے ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. تو ہر شخص دوسرے کو تولتا ہے اس کام سے جو اس شخص نے اس کے ذمہ کام لگایا ہے، اور جو کام یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہاں سے ملے. تو میرے بھائی جب ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو تولتا ہے، اور ہر شخص کا ایک کرائٹیریا ہے، معیار ہے دوسرے کو تولنے کا، تو کیا اللہ کا کوئی معیار نہیں ہوگا انسانوں کو تولنے کا؟ اللہ کی نظر میں کوئی معیار نہیں ہے کہ کون کتنا وزنی ہے، کتنا قیمتی ہے، کتنا بھاری ہے. جو فنکار اداکار ہوتے ہیں ان کی نظر میں تولا جاتا ہے کون کتنا ہینڈسم ہے، کتنا خوبصورت ہے، ایکٹنگ کون اچھی کر لیتا ہے. تو ہر ایک کا معیار ہے. گلوکاروں سنگر میں دیکھا جاتا ہے آواز کس کی اچھی ہے، ان کو شکلوں سے مطلب نہیں ہوتا، آڑا ترچھا ہوگا آواز خوبصورت ہے، چل بھائی بہت بڑا سنگر بنا دیا اس کو. تو ہر ایک کا ایک معیار ہوتا ہے ناپنے کا، تولنے کا. اللہ کا بھی ایک معیار ہے انسانوں کو ناپنے کا. اور اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہارے جتنے معیارات ہیں نا جس سے تم ایک دوسرے کو ناپتے ہو تولتے ہو، یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ صورت ہے، صورت شکل ہے. جیسے میں نے بتایا نا ایک سیب ہوتا ہے سچی مچی کا سیب، ہو سکتا ہے اس کی شکل اچھی نہ ہو، اور ایک سیب کی شکل ہوتی ہے پلاسٹک کا سیب، شکل اس کی اوریجنل سیب سے بھی اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ جو آرٹیفیشل سیب ہوتا ہے نا اس کی شکل و صورت اوریجنل سیب سے بھی اچھی، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ صورت ہے. تو میں اور آپ لوگوں کو جس معیار پہ تولتے ہیں وہ تولنے کا حقیقی معیار نہیں ہے، وہ صورت ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. اللہ نے جو معیار رکھا ہے نا انسانوں کو تولنے کا وہ حقیقت ہے. وہ اس لیے حقیقت ہے کہ انسان کے ذمے جو کام اصل میں لگایا گیا ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ ہے عمل کیسا کرتا ہے، یہ کیا قربانیاں دیتا ہے یہ اللہ کے لیے. اگر انسان کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، عیش کے لیے، دولت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھائے اچھا، پہنے اچھا، عیاشی کرے، یہی مقصد ہوتا ہے نا. تو یہ تو جانوروں میں بھی ہے. انسان کو دنیا میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ اس بیس پہ کہ یہ اس بیس پہ نہیں کہ اپنی خواہشات زیادہ سے زیادہ پوری کرے گا. اللہ نے انسان کو فضیلت اس بیس پہ دی ہے یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے. اس کا دل چاہے گا پھر بھی نہیں کرے گا بہت سے کام. یہ آپ نے کبھی دیکھا بکری کو بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہو اور وہ نہ کھائے؟ کبھی تصور ہے اس کا؟ بولو نا بھائی. نہیں. گائے کو دیکھا بھوک لگ رہی ہے چارہ ڈالے نہ کھائے، یا تو پیٹ خراب ہوگا یا ہاضمہ خراب ہوگا، وہ لازمی منہ مارے گی چارے میں. جانوروں کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ انسان ہے واحد مخلوق جو اللہ کی خاطر پورا پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے. یہ انسان ہے جو اللہ کی خاطر اپنی نظروں کو جھکا سکتا ہے چاہت کے باوجود کہ دیکھنے کا دل چاہے پھر بھی نظر کو جھکا لے. یہ انسان ہے جس کو پتا ہے کہ میں 2 نمبری کر کے 10 روپے کی چیز کو 100 اور 200 روپے میں بیچ سکتا ہوں، کروڑ پتی بن سکتا ہوں، مالدار بن سکتا ہوں، لیکن اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے اور حلال پر قناعت کرے، حلال پہ گزارا کرے. یہ پاور اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، موضوع کی مناسبت سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں.
ایک بڑے بزرگ تھے, ان کا مناظرہ ہوا کسی ہندو پنڈت سے, تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سچا ہے یا ہندو مذہب سچا ہے, تو اور کہا کہ میں یہ پوری دیگ کھا کے دکھاؤں گا, آپ بھی کھا کے دکھاؤ. یعنی گویا کہ یہ میرا معجزہ ہوگا ایک قسم کا, کہ ایک دیگ انسان کھا نہیں سکتا لیکن یہ میرا معجزہ ہوگا اور میں پوری دیگ کھا جاؤں گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان کس کے ساتھ ہے, بولو نا, یہ میرے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے بھگوان دیگ کے ساتھ ہے. تجھے جو ہے نا, آپ نے بولا نا دیگ کے ساتھ, اچھا لقمہ دیا, تو پوری دیگ کھا جاؤں گا. حالانکہ پیٹ میں اتنی اسپیس نہیں ہوتی, لیکن وہ دیکھنا غائب ہو جائے گی. یہ معجزہ ہوگا, یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان کس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ. وہ جو بزرگ تھے وہ تو تھے ہی باریک سے, غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے, پتہ نہیں مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت ہی باریک سے تھے وہ, دبلے پتلے سے. وہ تو چاول کی ایک پلیٹ بھی بھر کے نہیں کھا سکتے تھے, وہ کہاں سے مقابلہ کرتے بھائی. تو وہ کافی دیر سوچ میں پڑ گئے, لوگ خوش ہو گئے, لو بھائی ہار گئے, دیگ نہیں کھا سکتے, خدا اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں بھی ہضم کروا دیتا. وہ کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے, بھائی دیکھ بات یہ ہے, دیگیں کھانا اور دیگوں کے برابر کھانا یہ انسانوں کا نہیں, یہ بھینسوں کا کام ہے. کس کا کام ہے یہ؟ انسان اتنا نہیں کھا سکتا. انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ اس بیس پہ نہیں کہ یہ اتنا کھا لیتا ہے. انسان کو فضیلت, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو سمجھیں, اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ آج اس انسان کو فضیلت والا سمجھا جاتا ہے جو لگژری لائف گزار رہا ہے اور جس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. کہتے ہیں بڑا آدمی ہے جی, بڑی اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہے, بڑا آدمی ہے جی, بڑا اچھا موبائل ہے, بڑا آدمی ہے جی, غریبوں کی طرح نہیں رہتا, بڑے گھر میں رہتا ہے, بڑا آدمی ہے, ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں. اور چھوٹا آدمی کھانے کو نہیں ہے, چھوٹا آدمی پہننے کو نہیں ہے, چھوٹا آدمی چپل دیکھو ٹوٹی ہوئی ہے, چھوٹا آدمی ہے موبائل نہیں ہے اس کے پاس, بیلنس ہی نہیں ہوتا جب فون کرو, تو یہ چھوٹا آدمی ہے. سارے پیغمبروں کو اس طرح کے تانے ملے. امانا خیر من ھذا الذی ھو مہین, فرعون نے کہا میں بہتر ہوں یا موسیٰ, معاذ اللہ, اور معاذ اللہ ان کو کہتا تھا کمتر ہیں, کمتر. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے. لوگوں, فرعون کہتا تھا, قوم کو جمع کر کے جلسے کرتا تھا, پورے جلسے کیے ہیں فرعون نے. جب دیکھا نا پبلک موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے تو جلسے کرتا تھا کہ بھائی اگر یہ عظیم انسان ہے تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, یہ مسکین کیوں ہیں, اور میرے پاس محلات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان کے پاس تو ٹوٹا پھوٹا سا مٹی کا گھر ہے. میرے محلات دیکھو, میرے ملازم دیکھو, میرے حشم خدم دیکھو. ہم اس فرعون کے واقعات پڑھ کے نا سن کے فرعون کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم میں سے ہر شخص جذبات اور معیار وہی رکھتا ہے جو فرعون کے تھے. ہم خود لوگوں کو اسی طرح سے ناپتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس تو وہ عیاشی کے ذرائع نہیں ہے جو فرعون کے پاس ہے, تو ہم جتنی ہماری اوقات ہے اس حساب سے ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں. اتنا پیسہ آ جائے جتنا فرعون کے پاس تھا تو ہمارا معیار بھی کیا ہو جائے گا, اونچا ہو جائے گا. تو انسان کی پہچان اس سے بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے اس سے پہچان. تو وہ جو مناظرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا بھائی دیگیں کھانا کس کا کام ہے, یہ ہے بھینسوں کا کام. دیگوں کے برابر کھانا, گائے بھینس کھا سکتے ہیں, ہم نہیں کھا سکتے. انہوں نے کہا انسان کی فضیلت اس پہ نہیں ہے کتنا کھاتا ہے, انسان کی فضیلت اس پہ کھانے سے کتنا صبر کر سکتا ہے, کتنا روک سکتا ہے, بھوک کتنی برداشت کر سکتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤں گا, بھوک لگے گی نہیں کھاؤں گا, برداشت کروں گا, تو بھی 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا دے. جو دیگیں کھانے والا وہ 1 ہفتہ کیا 3 دن, وہ ایک ٹائم بھوکا نہیں رہ سکتا. تو انسان کی فضیلت کا معیار کھانا ہے یا کھانے کا دل چاہے اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے. کنٹرول کرنا, مادی دنیا جو مغربی دنیا ہے نا, مغربی دنیا باہر کی دنیا, اور جو لبرل اور سیکولر لوگوں کی دنیا ہے, اور یہی دنیا یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے, یہی گھول کے پلایا جا رہا ہے نوجوانوں کے دلوں میں. غریب آدمی کو ناکام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اختیار سے غریب بنو, قدرت نے کسی کو غریب بنایا, اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی, کوئی عیب نہیں ہے, یہ کوئی عیب نہیں ہے. انسان کا معیار اس کو ناپنے کا یہ 100% غلط ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. کتنے سارے صحابہ تابعین اسلاف کے واقعات ہیں کہ موت کے وقت وہ رو رہے ہوتے تھے. ان سے پوچھا جاتا کہ موت کے خوف سے رو رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں, ہم اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے, بھوک پیاس برداشت کرتے تھے, وہ لذت ختم ہو رہی ہے, وہ لذت ختم. میں نے بتایا نا, میں پشاور میں ہماری دعوت تھی, ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے, تو ایک بوڑھے آدمی تھے. اب تک کے جو بوڑھے ہیں نا بہت اچھے ہیں,
یہ جو نئی نسل جب بوڑھی ہوگی نا تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان جوانی میں جو مرضی کرے, بڑھاپے میں آ کے بالآخر وہ کہتا تھا چلو یار اب تو اچھی باتیں کرو, تسبیح ہاتھ میں آ گئی. اب جو نسل مارکیٹ میں آئے گی نا یہ بوڑھوں کی, یہ جو ہماری نسل ہے, یہ جب بڈھی ہوگی تو ان کو ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام چاہیے ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پرانے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں تسبیح پہ چھٹ ہو جاتے ہیں, چلو یار اب اللہ اللہ کرو. میں نے بہت دیکھے تھے پہلے بوڑھوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, اور جو مسجد میں آ رہے ہیں بوڑھے, انہوں نے جوانی میں کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں جو ان کو توفیق مل رہی ہے, ورنہ جوانی میں الٹے کام سے توبہ نہیں کی نا. اللہ میری والدہ کی مغفرت فرمائے, کافی ایجڈ ہو گئی تھی, پھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا, ان کو چوٹ بھی لگ گئی تھی تو اس سے وہ کوئی ایسی نس دب جاتی ہے نا تو دماغ پھر ہوش نہیں تھا. تو اب ہوتا کیا تھا کہ بالکل ہوش 2-2.5 سال تک بالکل ہوش میں نہیں تھی. لیکن ہم دیکھتے تھے کہ اگر ہمارے بھائی یا کوئی بھی سورہ یاسین تلاوت کرے نا تو سورہ یاسین کے جو رکوع کا آخری لفظ اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ والدہ کی منہ سے نکل آتا تھا وہ لفظ کمپلیٹ. اسی طرح ہاتھ میں تسبیح پکڑاؤ تو وہ آٹومیٹیکلی شروع. تو مجھے اس سے عبرت پتہ ہے کیا ہوتی تھی کہ ہمارا بڑھاپا پتہ نہیں کیسا ہوگا. ہمارے بڑھاپے میں اللہ ہم سب کو بچائے, میں کوئی بڑے ہونے کا نیک ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا, ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ایسا نہ ہو ہمارے بڑھاپے میں ہمارے ہاتھ میں تسبیح پکڑائی وہ نہیں چل رہی, موبائل پکڑایا, نابینا کو بھی بینائی آ گئی, پتہ چلا جی آنکھیں ہیں نہیں اور دیکھنا شروع کر دیا. فالج ہوا ہے, ہاتھ چل نہیں رہا, لیکن جیسے ہی موبائل آیا فالج ٹھیک ہو گیا, ٹک ٹاک آیا اور چلنا شروع. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گھوڑی بے قابو ہو گئی نا, اس زمانے کی گھوڑی, یوں نہیں سرکش گھوڑی ہوتی ہے, بے قابو ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, پکڑ رہے ہیں اس کو, بھاگ رہے ہیں, رو ادھر ادھر ادھر, بڑی مصیبت ہو گئی یار, یہ تو اچھی بھلی تھی, اس کو ہو کیا گیا ہے. تو ایک ماہر نفسیات آیا, اس نے کہا 2 منٹ میں کنٹرول ہوگی. اس نے پتہ نہیں اس کے کان میں کیا بولا ہے, وہ ایک دم کھڑی ہو گئی نا. تو لوگوں نے پوچھا کیا بولا ہے, کہہ رہے میں نے بولا تمہاری کال آئی, فون آیا تمہارا. بس جیسی فون آیا تو کہاں ہے فون کی طرف ساری توجہ. تو یہ جو چلے گا نا ابھی بڑھاپا جو چلے گا, جوانی میں تو ساری خواہشات کافی حد تک پوری ہو جاتی ہیں, بڑھاپے میں پھر ٹھڑک رہ جاتی ہے اور طاقت ختم. شوق وہی ہوتے ہیں فلمیں دیکھنے کے, ڈرامے دیکھنے کے, اور گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ساری رات گپے مارنے کے, طاقت ہوتی نہیں ہے تو سسکیاں لے رہا ہوتا ہے بیچارہ. خدا کی قسم بڑھاپا اس کا اچھا گزرے گا جس نے جوانی میں خواہشات پہ کنٹرول کیا. تو میں بتا رہا تھا بہت سارے اصحاب رسول تابعین کے واقعات ہیں کہ وہ موت کے وقت رو رہے ہوتے تھے. غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑے تابعی ہیں سوید ابن غفلہ, کہتے ہیں ان کی زبان خشک ہو گئی تھی روزے رکھ کے, موت کے وقت کہنے لگے, رو رہے تھے کہ وہ جو اللہ کی یاد میں گرمیوں کے روزے برداشت کرتا تھا تو وہ لذت تو ختم ہو گئی. ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں رونا آ رہا ہوگا ہماری دودھ جلیبیاں چھوٹ گئیں ہیں بھائی. کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں, بیٹا کچھ نہ پوچھو, ہم جو کھایا کرتے تھے نا ہوٹلوں پہ جا کے, ایک وقت میں 1 کلو مرغا تو کھا جاتا تھا, اب تو بیٹا کھایا نہیں جاتا. ہم اس پہ, میں کسی بوڑھے کا مذاق نہیں اڑا رہا, ہمارا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے, ہمارا انجام کیا ہوگا, یہ ہوگا. اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے بیٹا تمہارے دور میں یہ 1 بکرا تو کچھ بھی نہیں تھا, چربی پہ تو ہم 1 گھنٹہ بیان کیا کرتے تھے, انڈا کیسے پکایا جاتا ہے, اور 5 انڈے پانی میں, آج میرا کوئی کلپ چل رہا تھا 5 انڈے اکٹھے کھلا رہا تھا میں لوگوں کو پانی میں بوائل, وہ نا تل کے. اب وہ پورے بیان سے اتنی سی چیز نکال لی کسی نے شارٹ کلپ, تو وہ لوگ سمجھ رہے شاید میں جمعے کے دن بیٹھ کے لوگوں کو انڈا پکانے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے. تو 5 انڈے کھایا کرتے تھے بیٹا. ہمارا بڑھاپا کیا ہوگا, جو حالات چل رہے ہیں نا اس نسل کے, بیٹا ایک اور کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بوڑھے لوگ ابھی بھی بتا رہے ہوتے ہیں میں تو یہ کرتا تھا, میں تو یہ کرتا تھا. ایک آدمی بوڑھا ہو گیا تو اس کو ٹھوکر لگی نا, اب ٹھوکر لگی تو بےچارہ گرنے لگا, تو کہتا ہے ہائے جوانی, ہائے جوانی. پھر تھوڑا آگے جا کے دیکھتا ہے دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر کہتا ہے بھائی جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے تو نے. تو بڑھاپے میں ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے, ہم یہ کھا لیا کرتے تھے, ہم یہ کر لیا کرتے تھے. صحابہ کو اس کا غم ہوتا تھا. ایک صحابی تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں پوری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے منع کیا کہ نہیں بھائی اتنا نہیں, فرمایا نہیں میں رکھ لوں گا. اب جب انہوں نے رکھنا شروع کیے تو جوانی میں تو رکھتے, روزانہ روزے سے ہوتے تھے, بڑھاپے میں نہیں ہو پایا ان سے. اب وہ بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش میں ساری زندگی روزے رکھنے کی حالانکہ نظر منت نہیں مانی, صرف نیت کی تھی, تو صحت اجازت نہیں دے رہی, تو کہتے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیتا کہ روزانہ نہیں رکھوں گا. یعنی ان کو افسوس اس پہ ہو رہا تھا کہ ایک کام میں نے شروع کیا زندگی بھر, اب مجھ سے ہو کیوں نہیں پا رہا, وہ
اور میرے اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں 2 پراٹھے کھایا کرتا تھا، کاش اب بھی کھا سکتا، اب مجھ سے 1 سے زیادہ ہضم یہ ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ، اس میں کوئی شک ہے؟ یار پہلے تو بریانی آتی تھی پوری پوری دیگ پھوڑ دیا کرتے تھے یار، اب پتہ نہیں کیا شوگر کیوں اتنی ہائی ہو جاتی ہے 2 نوالے چاول کے لے لو تو، کاش میں اسی طرح سے کھاتا رہتا، کاش میں یہ کر لا، کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا۔ صحابہ کے جو معیارات تھے نا وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام دنیا میں آیا نا، اسلام سے پہلے ان کی بھی یہی حالت تھی، وہ بھی انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے، وہ بھی انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد قرآن میں کچھ بھی نازل نہ ہوتا، صرف یہی صورت نازل ہوتی تو یہ بھی کافی تھی، یعنی پورا گویا اللہ نے اس میں اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اس صورت میں یہ تو اس کا آسان سا لفظی ترجمہ تھا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھو اور موجودہ حالات بھی تو ٹائم ہے نا، ٹائم یعنی ہسٹری کو دیکھو گے تو پتا چل جائے گا انسان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ماضی میں قوم عاد، قوم سمود کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، قوم نوح کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، ٹھیک ہے نا، پھر جو دنیا میں ظلم ہوتا رہا ہے، گورے بھی بہت سی ہسٹری، جنگ عظیم دیکھ لو، جنگ عظیم اول دیکھ لو، جنگ عظیم ثانی دیکھ لو، دنیا کے لحاظ سے بھی خسارے میں اور آخرت کے، آج بھی دیکھ لو، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان ترقی کر رہا ہے، ترقی تو کر رہا ہے لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس ترقی کا؟ خودکشی کا ریشو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اسٹریس اور ڈپریشن کے ریشو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پہلے نفسیاتی ڈاکٹر آپ کو بہت کم ملتے تھے، اب ہر دوسرا آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ نفسیاتی ڈاکٹر، کیونکہ پیشنٹ اتنے زیادہ ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان سب کس میں ہے؟ خسارے میں، چاہے وہ دنیا میں اگر ترقی کر بھی لے گا تو آخرت میں تو خسارہ ہے ہی۔ تو ایک اصول بیان کیا، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، فرمایا 2 شرطیں، آمنو سے مراد ہے عقیدہ، کیونکہ ایمان تو کچھ نہ کچھ ایمان تو ہندو بھی رکھتا ہے نا اللہ پر، تو ایمان سے معتبر ایمان مراد ہے، دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کے تمام پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر، ختم نبوت پر، جو بھی ضروری عقائد ہیں جو اللہ نے بیان کیے۔ الا الذین آمنوا، فرمایا اپنے نظریات کو، کانسیپٹ کو بھی درست کرے، آمنو سے مراد کے اپنے کانسیپٹ، اپنے نظریات، اپنا عقیدہ وہ بھی ٹھیک ہو اس کا، وعملوا الصالحات، اور صرف عقیدہ درست کر لینا کافی نہیں ہے، جیسے آج مسلمان سمجھتے ہیں ہم تو مسلم ہیں لیکن حرکتیں ساری جو ہے نا وہ نہ معاملات میں ٹھیک ہے، نہ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو فرمایا وعملوا الصالحات، اور اعمال بھی کیا کریں؟ نیک اعمال کریں، یعنی برائی سے بچیں، اچھے اعمال کریں، وتواصوا بالحق، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کریں، یعنی صرف اپنا اچھا بن لینا کافی نہیں ہے بلکہ خیر کو پروموٹ کرنے کی بھی کوشش کریں، اس محنت میں جت جائیں کہ ہم نے دنیا میں بھلائی کو کیسے غالب کرنا ہے۔ تو اللہ نے کوئی اسپیسیفک کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا، تو اس لیے بیان نہیں کیا کہ ہر دور میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اور ہر طریقہ ہر آدمی کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا، تو کوئی بھی جس طرح سے بھی جو دنیا میں خیر کو پھیلا سکتا ہے وہ خیر کو پھیلائے۔ وصیت کا لفظ استعمال کیا، آرڈر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ وصیت کہتے ہیں انتہائی اہمیت کے ساتھ کسی کو کوئی آرڈر دینا۔ دیکھیں جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، اس وقت جو آرڈر دیتا ہے اس آرڈر کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت، کیونکہ وہ اس وقت بہت اہمیت کے ساتھ کوئی حکم دیتا ہے۔ اچھا، تو وصیت کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب بہت تاکید کے ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حکم بہت اہم ہوتا ہے، دوسرا آپ چاہتے ہو کہ لازمی اس پر عمل ہو۔ صرف اہم حکم کو وصیت نہیں کہا جاتا، اہم بھی ہو اور اس پر لازمی عمل بھی ہو، تبھی قرآن میں جہاں بہت اہم حکم دیا نا وہاں وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کر دی والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، بہت اہمیت ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کو صرف آرڈر نہیں کرتے، ترغیبات نہیں دیتے، وصیتیں کرتے ہیں حق کی، یعنی معاشرے میں حق کو پروموٹ کرنے کی بے انتہا کوشش کرتے ہیں۔ اور وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں، اس لیے کہ جب حق کی بہت زیادہ تلقین ہوگی تو صبر لازمی کرنا پڑے گا۔ دیکھو آپ خود سے جتنے بھی نیک بن جاؤ آپ کی راہ میں روک رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے کبھی کبھی۔ کیا ہے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، نماز پڑھتا رہے بھائی، کس نے منع کیا؟ غیر مسلموں کا تو یہی کانسیپٹ ہے نا بھائی، مذہب آپ کا ایک نجی معاملہ ہے، جو کوئی چرچ جانا چاہے تو چرچ جا سکتا ہے، کوئی مندر جانا چاہے تو مندر چلا جائے، کوئی مسجد جانا چاہے تو مسجد چلا جائے، اور کوئی کہیں بھی نہ جانا چاہے، یعنی کوئی اگر ایتھیسٹ ہے، خدائی کا انکار کر دے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ حق کی وصیت کرو گے نا تو لازمی رکاوٹیں آئیں گی راستے میں۔ جو آدمی بھی کبھی کوئی بڑا ویژن ہوتا ہے اس کو لے کے جب وہ معاشرے میں کوئی کام کرتا ہے
تو رکاوٹیں ایسے ہی لوگوں کو کے سامنے آتی ہیں، ان کو ہر سطح پہ ان کی راہ میں رکاوٹیں اٹکائی جاتی ہیں۔ میں تو ایک مثال دیتا ہوں، گھر میں بچی اگر آج پردہ کر لے نا تو آپ دیکھو، ایک لڑکی اگر شرعی پردہ کر لے تو معاشرہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور اس پردے کو پروموٹ کرنا شروع کر دے تو کیا حشر کرتے ہیں، داڑھی پہ مخالفت شروع ہو، حالانکہ داڑھی تو نجی معاملہ ہے نا، لیکن اس کو بھی لوگ برداشت نہیں کرتے، اگر آپ اس کی تبلیغ بھی شروع کر دو گے پھر تو لوگ چھوڑیں گے ہی نہیں آپ کو، اور اس کو معاشرے میں کوئی بھی نیکی کا کام، بہنوں کی وراثتیں لوگ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت معاشرے میں پھیل رہی ہے، کرپشن پھیل رہی ہے، کسی بھی لحاظ سے آپ خیر کو جب پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو رکاوٹیں کھڑی ہوں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے موقع پر یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بس میں ہی ہوں، اسلام میں پوری ایک مسلمانوں کی گیدرنگ ہے، نظام ہے، جس میں ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ تو نہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی جا رہی ہے، اور نہ جب کوئی حق پہ چلتا ہے اس کو مصیبت آئے تو اس پہ صبر کی تلقین۔ تو اللہ نے 4 صفات بیان کی ہیں کامیاب لوگوں کی، کہ ایمان، اعمال صالحہ، اور معاشرے میں خیر کو پروموٹ کرنا، اور جو پریشانی آئے تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اللہ نے بتا دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، پہلا دلوک الشمس ہوتا ہے، دنیا میں بڑی تبدیلی آتی ہے صبح صادق، اندھیروں سے روشنی پھوٹنا، پتہ چلتا ہے اب دن کیا ہو گیا، چینج۔ اس کے بعد سورج پھر ٹکا کباب بناتے بناتے نا ایسے ہوتے ہوتے بالکل بلندی پہ جا کے پہنچتا ہے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے بلندی سے دوبارہ نیچے ڈھلکنا شروع کر دے۔ جیسے ہی نیچے ڈھلکنا شروع ہوگا، اللہ نے فرمایا دلوک شمس ہو رہا ہے، بڑی تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں، اب سورج ٹاٹا کرتے ہوئے واپس جا رہا ہے، سورج ڈھلکنا، دن یعنی جو رات، اس وقت جو انسان کے باڈی میں تبدیلی ہوتی ہے نا، وہ اور زمین میں وہ مکمل سارا سسٹم اس وقت چینج ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت حکم دیا گیا یہاں بھی تمہیں کس کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کر کہ تم اس کے ماننے والے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بڑی چینجنگ کب ہوتی ہے؟ عصر کے ٹائم پہ۔ امام حنیفہ بہت ذہین تھے، خدا کی قسم، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہ غور سے پڑھے گا نا، اسے لگے گا امام صاحب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھے۔ حدیث میں ہمیں نماز کے بارے میں، عصر کے بارے میں مثل اول بھی ملتا ہے، مثل ثانی بھی ملتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا بھی ثبوت حدیث سے ہمیں ملتا ہے، اور یہی ٹائم امام شافعی کا بھی ہے، جو عصر بہت جلدی پڑھی جاتی ہے۔ پورے سعودیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت جلدی عصر پڑھ لیتے ہیں وہ، لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ کہ دیر سے پڑھی جائے، جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے۔ کتنا ہو جائے؟ دگنا۔ اب بہت سے حضرات کہتے ہیں امام حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت کر دی جس میں جلدی پڑھنے کا ہے، تو امام حنیفہ نے حدیث کی دونوں حدیثوں میں اس حدیث کو لیا جو قرآن کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بڑی چینجنگ، یہ مثل اول پہ نہیں ہوتی، مثل ثانی پہ ہوتی ہے۔ یعنی جب ہر چیز کا سایہ آپ نے 1 فٹ کا اسکیل رکھا زمین پہ، جب اس اسکیل کا سایہ اتنا ہو جائے، دیکھیں جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے، اس بات کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے سمجھیں، سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ 0 ہو جاتا ہے۔ کتنا ہو جاتا ہے؟ اگر آپ خط استوا پر ہو، ایکویٹر پہ ہو نا، تو سورج جب بالکل آپ کے سر پہ ہوگا تو 1 فٹ اسکیل اگر ہے، اس کا سایہ کتنا ہوگا؟ 0، کیونکہ بالکل اوپر ہے نا۔ اب جب ذرا سا ڈھلکے گا تو جیسے ہی تھوڑا سا ڈھلکا ہے، ظہر شروع، اس پر پوری امت کا اتفاق۔ پھر ڈھلکتے ڈھلکتے جب اس چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی وہ چیز ہے، یعنی 1 فٹ چیز کا سایہ 1 فٹ ہو جائے، جمہور علماء کہتے ہیں عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، اور بخاری کی حدیث بھی ہے اس پر۔ لیکن بخاری ہی کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بخاری مسلم کی، چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں حدیثیں پیش نہیں کر رہا، ورنہ پورا وہ ٹاپک اختلافی مسئلے پہ چلا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، بلکہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے گا، 1 فٹ کی چیز ہے، اس کا سایہ کتنا ہو جائے؟ 2 فٹ، تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت عصر کا ٹائم شروع۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، راجح قول، کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے، اس سے پہلے پڑھنا فتویٰ اس پر ہے کہ جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ تبھی ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دیر سے عصر ہوتی ہے، عرب کنٹریز میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں نا، شافعی اور حنبلی، وہ جلدی، اہل حدیث بھی جلدی پڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن میں اگر آپ غور کرو گے تو قرآن سورج کے ڈھلکنے پر، اور یعنی کوئی بڑا تغیر ہونا چاہیے زمین میں، تو وہ جو بڑی چینجنگ ہے نا، اس وقت نہیں ہوتی جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو، بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو؟ 2 مثل۔ اس وقت ٹائم بہت چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہوتا ہے تو ٹائم میں چینجنگ نہیں ہوتی، یعنی ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ ٹائم بتا بھی نہیں سکتا، یعنی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ظہر ختم ہوئی ہے یا عصر شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ جبکہ جو عصر، جب سورج میں تپش بالکل کم ہو جاتی ہے سورج کی، اس وقت کائنات میں بڑی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے
کہ اس کائنات میں جب بڑی چینجنگ ہوگی سورج کی حرکت کی وجہ سے تو نماز کا ٹائم کسی نہ کسی نماز کا ٹائم آ رہا ہوگا, تو وہ چینجنگ مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے امام حنیفہ کی دلیل, بخاری مسلم کی بات چل پڑی ہے, لوگ کیونکہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں نا, پھر ادھوری دلیل آتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس مزدور کی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا, اجر ایک قرات ملا. ایک نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا, اجر ایک قرات ملا. اور ایک نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا, اجر 2 قرات ملا. تو آپ نے فرمایا کہ عمل قلیلاً و اجر کثیراً, جو فجر سے لے کے ظہر تک کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کرے گا مگر اجر کتنا؟ 1 قرات. جو ظہر سے لے کے عصر تک کام کر رہا ہے عمل حدیث کے مطابق بہت زیادہ کر رہا ہے, اجر کتنا مل رہا ہے؟ 1 قرات. لیکن آپ نے فرمایا جو عصر سے مغرب کر رہا ہے عمل کثیراً عمل قلیلاً, عمل بہت تھوڑا کیا, اور اجرا کثیراً, اجر زیادہ ملا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو پچھلی امتیں کیا ہیں؟ یہود و نصارہ. یہودیوں نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا, عمل 1 روپیہ ملے گا ان کو, ایک مثال دے رہا ہوں روپے سے. عیسائی نے بھی بہت لمبا عمل کیا ظہر سے عصر تک, عمل ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 1 روپیہ. اس امت نے بہت تھوڑی دیر عمل کیا مگر اجر کیا مل رہا ہے؟ دگنا. تو یہود و نصارہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم, یہ عمل کم کر رہے ہیں اجر زیادہ. تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تم پہ ظلم نہیں کر رہا, تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دے رہا ہوں. اس امت کو تھوڑے عمل پہ جو میں اضافی دے رہا ہوں تو یہ میری مرضی ہے, یہ میرا فضل ہے. بھائی ایک مزدور سے 1 گھنٹہ گڑا کھدوائیں, اجرت طے ہوئی 100 روپے, وہ دے دیا آپ نے. اس سے آدھا گھنٹہ گڑا کھدوا کے اجرت طے 100 تھی لیکن آپ نے 500 روپے پکڑا دیے, تو 100 والا اعتراض تھوڑی کرے گا. آپ کہیں گے بھائی تمہیں تو پوری اجرت مل گئی نا, یہ ہماری اس سے تعلقات ہیں, ہم نے اس کو ڈبل دے دیا. تو یہ مثال فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم عصر کو مثل اول پہ پڑھیں گے, کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا جو فاصلہ ہے وہ اور عصر اور مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اس سے پتہ چلتا ہے عصر اور مغرب کا فاصلہ کم ہے اور ظہر اور عصر کا زیادہ ہے. تو یہ حنفیہ جو امام ابو حنیفہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا عصر کا, اس ٹائم پر تو یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے. اور جو جمہور کا مسلک ہے کہ جلدی پڑھنا, اگر اس میں عصر کو اصل وقت مانا جائے تو اس پہ یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے, کیونکہ اس میں ظہر عصر اور عصر مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائے گا, یہ مثال ہی نہیں منطبق ہوتی. تو اس لیے 1-2 حدیثیں سن کے مجتہدین سے بدگمان مت ہوا کرو اور فنڈر بننے کی کوشش مت کیا کرو کہ حدیث بھی پیش کی, حدیث نمبر بھی پیش کر دیا, حوالہ بھی پیش کر دیا, اب کیا رہ گیا سوائے اندھی تقلید کے. بھائی اندھی تقلید نہیں ہے, یہ تقلید اعلی وجہ البصیرہ ہے. جس امام کو ہم فالو کر رہے ہیں نا وہ چھوٹا موٹا امام نہیں ہے, وہ بہت ذہین ہے, اور وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کے ڈھلکنے میں جو اوقات میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے, بڑی تبدیلی مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. دیکھو نا صبح صادق کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے نا, اندھیرا ختم ہو رہا ہے, سورج نکلنے والا ہے. ظہر کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے, سورج بالکل فل تماتم چمک رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مغرب کے وقت بھی بڑی تبدیلی ہوئی ہے, ایک دم کیا ہو گیا, پورا سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, لیکن ابھی روشنی اس کی باقی ہے افق میں. عشاء میں کیا ہے, وہ روشنی بھی ختم, سورج اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. یہ بڑی تبدیلی ہے, یعنی جو اس کے لوازمات تھے, روشنی کی کرنیں باقی تھی, وہ بھی ختم. تو عصر میں بھی بڑی تبدیلی ہے کہ جو سورج میں تپش تھی نا, تیزی, وہ تیزی سورج میں کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی. تو وہ جب دیر سے اثر ہوگی تو اس میں ہوتی ہے, ہاں اتنی دیر نہ ہو کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے. تو خیر یہ تو درمیان میں غریبی میں بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جب سورج ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اللہ نے کیا کہا, آؤ نماز کو قائم کرو. پھر جب عصر کا وقت آتا ہے, طلوع شمس ہو رہا ہے, آؤ کیا کرو, نماز کو قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خود عبادت کا طریقہ بتا دیا, کیونکہ اگر اخپل طریقے سے اس وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے, اخپل طریقے سے, بھائی ویڈیو نہ بنائیں, مسائل ہیں اس کی وجہ, ٹھیک ہے, ناراض نہیں ہونا. تو اخپل طریقے سے اگر ہمیں حکم دے دیا جاتا ہے نا, تو دیکھو دنیا میں جو لوگ اخپل طریقے سے عبادت کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہے. عیسائیوں نے تبدیلی, چرچ میں جا کے انہوں نے حضرت عیسیٰ نے جو نماز کا طریقہ بتایا تھا اس کو کیا کر دیا, اجتہاد کر کے نا, جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب نے رمضان کے روزے یوں کر لیا, امتحان کی بھی سکتے ہو, ایسا اجتہاد جس کے پیچھے کوئی نص نہیں ہے, کوئی قرآن یا آیت یا حدیث, کوئی اصول اصل نہیں ہے کوئی, تو ایسے پھر یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے سنتوں کو مارکیٹ سے کیا کر دیا, ایک مشہور زمانہ ہے وہ کہتے ہیں سنت موقدہ کچھ ہوتا ہی نہیں, مشہور ہیں وہ آتے رہتے ہیں نام لینے, انہوں نے کہا سنت موقدہ ہے ہی نہیں. اور اس پہ حدیث پیش کی کہ ایک صحابی سے نبی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا اور یہ چند مخصوص عبادتیں کروں گا. آپ نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے, تو سنتوں کا ذکر نہیں ہے. یہ حدیث پیش کی انہوں نے. تو
مجھے وہ سامنے بیٹھنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے، کسی دن سامنے حاضری ہوگی ان سے کہوں گا کہ فجر میں اگر کوئی شخص روزانہ 2 رکعتوں میں قل واللہ احد پڑھ لیتا ہے، لمبی رکعت نہیں پڑھتا، آپ کے امام جب نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں، قل واللہ احد پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں، روزانہ فجر ایسے پڑھیں، تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، ثواب ہے، جائز ہے؟ تو ظاہر ایک آدمی کہے گا اس کی اجازت، بولو بھائی فجر میں امام صاحب اگر پہلی رکعت میں قل واللہ پڑھیں، اس میں بھی کیا پڑھیں؟ قل واللہ پڑھیں، اتنی مختصر نماز پڑھیں، اس کی امام کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں طویل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فجر میں 2 رکعتیں رکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ کیا ہو، وہ 2 4 کے برابر ہو جائیں۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ 2 کس کے برابر ہو جائیں؟ 4 کی، تبھی طویل قرات ہے اس میں۔ اب یہ طویل قرات کو اگر آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے، تو اس کا مطلب جس نے قل واللہ پڑھ کے رکوع کر لیا تو واجب ادا نہیں ہوا، تو نماز یا تو سجدہ سہو کرو یا دوبارہ پڑھو۔ آپ اس کے بھی قائل بولتے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فرض قرات تو ہو گئی نا، قل واللہ پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی چیز کو جو واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پراپر کرنا ہے، اس کو فقہا نے سنت مؤکدہ سے تعبیر کیا ہے کہ وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کبھی کبھار چھوڑ دے تو الگ بات ہے، پابندی کرنی پڑے گی اس کی۔ تو ایسے اس کے لیے فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے، اصطلاح نکالی ہے کہ یہ عام سنت نہیں ہے کہ کرو تو کرو، نہیں کرو تو نہیں کرو، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کے تو آپ خود قائل ہیں، اگرچہ اس لفظ کے قائل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس فرض واجب ہی ہوتا ہے، فرض ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو واجب کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں امام روزانہ پہلی رکعت میں بھی قل واللہ پڑھے، دوسری میں بھی قل واللہ پڑھے، اور پھر آپ روزانہ اتنی مختصر نماز پڑھا کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو بھی یہ حدیث سناؤ، آپ اس کو بولو کہ بھائی فجر میں تو لمبی قرات کرنا سنت ہے، آپ کیوں اس سنت کو چھوڑ رہے ہو؟ وہ یہ جواب دے سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، کیا ہو گیا بھائی؟ اور وہ حدیث سنا دے کہ ان صحابی نے کہا تھا 5 نمازیں فرض ادا کروں گا جنت میں جاؤں گا، تو میں 5 میں سے فجر جو فرض ہے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، فرض ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، ان بولیں گے بھائی جو پراپر طریقہ ہے نا فجر کا اس طرح سے پڑھاؤ، اور اس سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھ کے آیا کرو۔ تو اس کو ایسی چیز کو فقہا تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا ایسی چیز جو فرض بھی نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے، قابل ملامت ہے، اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کو ملامت کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو ملامت کا مطلب برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو یہ ٹرم آپ بے شک اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، لیکن ایسے بہت سارے اسلام میں حکام ہیں جو کیا ہے سنت جو فرض واجب نہیں ہے لیکن وہ عام سنت بھی نہیں ہے، مؤکدہ کا معنی تاکید والی، تو یہ تو ایک بالکل بدیہی چیز ہے۔ تو اسی طرح جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، یہ بھی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں سنتیں ونتیں کچھ بھی نہیں ہوتی، بس فرائض ہیں، ٹھیک ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اگر چھوڑیں گے تو قابل ملامت ہوں گے آپ۔ کبھی کبھار چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے، جیسے کبھی آدمی سفر میں فجر کی 2 مختصر پڑھ لیتا ہے، امام صاحب کو جلدی ہے بھائی آج مجھے جانا ہے، میں قل واللہ پڑھ کے رکوع کروں گا، جس نے پڑھنی ہے پڑھے، نہیں پڑھنی کبھی کبھار ٹھیک ہے، پابندی نہیں کر سکتے آپ اس کی۔ تو تبھی کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اسلام بہت پرانا جو چلا آ رہا ہے نا فقہا سے، انہی سے سیکھنے کی کوشش کرو، نئی چیزوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ حدیثوں کے لیبل ان کو نمبر یاد ہوتے ہیں بس، حدیث کی روح ان کو پتہ نہیں ہوتی، ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں۔ کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا، لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے۔ جب ہے ایمان تو بھائی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا۔ اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے۔ یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے، لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں۔ کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، کسی کو کوئی بیماری ہے کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے، اچھا ہے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے، تو آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو، ایسے تھوڑی امید ہوگی، کچھ تو ہوگا۔ حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی، ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں، خوف میں، مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں، پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے۔ بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں، ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے، سمجھ رہے ہو؟ بہت سی قوموں نے، بہت سے ملکوں نے، بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں۔ بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں۔ اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے، بولو بھائی، ہلا دیا۔ بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں، ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا۔ یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کر دیں گے۔ ہم کریں گے یہ کام، یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے۔ ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی مسلط کریں گے، معاشی نقصان، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کا نقصان، جانوں کا نقصان، انسانی ہلاکتیں ہوں گی، وَالثَّمَرَاتِ، پیداوار کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان حالات میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا۔ دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا، وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے، جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، چہرے کے تاثرات سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا، کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا، تربیت نہیں ہے، کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے۔ عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے، لیکن جو دل کی راحت ہے، دل کی خوشی ہے، وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں۔ وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے، وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے، خوشخبری، جو ان غموں میں صبر کرے گا۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مالی ٹینشن آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، جانی ہلاکتیں ہو گئی، قالوا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ، یہ خود سے نہیں ہے، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے۔ تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، یہ اللہ کے تصرفات ہیں۔ اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے، جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہو، اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو، اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے، ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے۔ یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے، اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا، نوازے گا۔ وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا۔ بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے، چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے، ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا؟ بولو نا، گرم ہو گیا۔ حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں، اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا۔ وہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر، تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں، تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ۔ تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے، اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آخرت میں یقین اس کا کتنا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا ہے،
کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا شور شرابہ، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہوئی ایسے چیخ رہے، پاگل ہو رہے، میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میرے سے نہیں برداشت ہو رہا، یہ ہو۔ اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں۔ اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے، غموں میں، اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا، وہاں سے جو افغانی آتے ہیں